کہ آپ کی دعوت میں علاقائیت اور قومیت نہیں ملے گی. علاقائیت اور قومیت سے امت نہیں بنتی، کیونکہ علاقائیت تو یہ کتوں کا مزاج ہے. جس صاحب بات بتاؤں آپ کو، علاقائیت کتوں کا مزاج ہے. اب دیکھو، جی ہاں، کتوں کے ایریے طے ہوتے ہیں، ان کے محلے طے ہوتے ہیں، ان کی حدود متعین ہوتی ہیں، آپ نہیں جانتے. اب دیکھو، جی ہاں، ہنگامہ ہو جاتا ہے رات کو. اگر ایک محلے کا کتا دوسرے محلے میں چلا جائے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے ایریے متعین ہوتے ہیں. ہاں، بالکل نہیں. علاقائیت یہ جانوروں کی سب سے بگڑی ہوئی قسم کتا، اس کا مزاج ہے یہ علاقائیت. یہ ہمارا ایریا ہے، ہمارا علاقہ ہے، یہ آپ کا علاقہ ہے. ایسا نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امت بنائی تھی کہ کوئی کسی علاقے میں چلا جائے وہ وہاں اجنبی نہیں تھا. جی ہاں، اجنبی نہیں، اجنبیت محسوس نہیں ہونے دی آپ نے. یہ آپ کا طرز دعوت ہے کہ اس ماحول میں جو بھی آئے گا وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہیں کرے گا. جی ہاں، کالوں کو یہ احساس تھا کہ ہم بد شکل ہیں، یہ عرب خوبصورت ہیں، ہم کالے ہیں، یہ گورے ہیں، ہمارا ان کا دنیا میں کیسے ساتھ ہوگا، اور دنیا میں گزارا ہو بھی جاوے تو آخرت میں کیسے ساتھ ہوگا. تو ایک کالے صحابی نے پوچھا آپ سے، یا رسول اللہ، ہم بد شکل ہیں، کالے ہیں، آپ لوگ عرب ہیں، گورے ہیں، مجھے اس بات کا فکر ہے کہ دنیا تو جس طرح گزرے گی گزر جاوے گی، کتنے دن کی ہے، لیکن اگر جنت میں آپ کا ساتھ نہ ہوا کہ گوروں کی جنت الگ کالوں کی الگ، تو کیا ہوگا؟ یہ سوال. تو آپ نے فرمایا ایک کالے آدمی کی سفیدی جنت میں 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی نا. 1000 سال کی مسافت. سنو، 1000 سال کی دوری سے کالے آدمی کی سفیدی جنت میں. بات یہ ہے کہ آپ کا طرز دعوت ایسا تھا کہ آپ نے دوسرے رنگ والوں، دوسرے زبان والوں کو آگے رکھا. یہ نہیں ہماری قوم کے لوگ ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہاں، آگے رکھا ان کو. حضرت بلال کو مؤذن بنایا، حضرت بلال کو مؤذن بنایا کہ تم بلال کو حقیر نہ سمجھنا، ان کے رنگ کی وجہ سے، ان کے اجنبی ہونے کی وجہ سے باہر کے آدمی ہیں، ہمارے علاقے کا نہیں ہے. جی ہاں، اب طبیعت یہ بن گئی، ہمارے علاقے کا امام ہوگا، ہمارے علاقے کا مؤذن ہوگا، ہماری قوم کا آدمی بنے گا. جی ہاں، یہ نہیں. کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اگر تم نے دوسرے خیر والوں کو حقیر سمجھا تو اس سے قوم بنے گی، امت نہیں بنے گی، گروپ بنیں گے. تو یہ سکھلایا، ہاں، یہ سکھلایا گیا باقاعدہ کہ تم کسی کو حقیر مت سمجھو. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کالے بھی تھے اور ناک بھی چپٹی تھی، ان کی روایت میں چپٹی ناک، بہت بد شکل، اور اس سب کے کے علاوہ چہرے پر چیچک کے داغ تھے. جی ہاں، کالے چیچک کے داغ، ناک چپٹی. چھوٹے جب تھے جب تو ناک بہتی رہتی تھی. ہاں سنو، وہ گھر کی چوکھٹ میں پیر اٹکا ان کا، وہ گرے اور سر زمین پر لگا، وہ خون نکلا. تو اب میں، اے عائشہ، اس کے خون صاف کر دے. حضرت عائشہ کہنے کی اس کی شکل دیکھ کے مجھے گھن آئی کہ میں کیسے کروں. ہاں، عائشہ ہوتی ہے کہ مجھے گھن آئی. اب میں، عائشہ اس کا منہ صاف کر، اس کا خون صاف کر دے. نا میں نہیں کرتی، مجھے گھن آئی. جی ہاں. تو آپ اٹھے اور آپ نے ان کے زخم سے خون چوسا اپنے منہ سے اور کلی کی باہر. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی یہ کر رہے ہیں تو پھر میں نے اس کے بعد کبھی ان سے گھن نہیں کی. یہ اسامہ ہے. جی ہاں، صحابہ کو ان کی عمارت پر بھی اشکال تھا، یہ چھوٹے ہیں، انہیں امیر کیوں بنا دیا؟ کہ نہیں، تم کسی کو حقیر مت سمجھو، حقیر سمجھو گے تو امت نہیں بنے گی.
حقیر سمجھو گے تو امت نہیں بنے گی. جی ہاں سنو، عرفات سے چلنے میں دیر ہوئی، سارے بڑے بڑے صحابہ انتظار میں کہ کم نکلیں. آپ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ دیر ہو گئی ہے. سارے صحابہ، بڑے بڑے انصار و مہاجرین، سب انتظار میں، پورا قافلہ آپ کا حج کا. عرفات سے چلنے میں دیر ہوئی. کافی دیر کے بعد حضرت اسامہ آئے. پوچھا گیا کیوں دیر ہوئی؟ کہ حضرت اسامہ کا انتظار ہو رہا تھا. تو اہل یمن نے یہ کہا کہ اس کالے اجنبی آدمی کی وجہ سے پورے قافلے کو کیوں روکا گیا؟ چنانچہ روایت میں ہے کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے حضرت اسامہ کا انتظار کرنے کو حقیر سمجھا. سنو، پوچھا گیا اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ اسامہ کو حقیر سمجھا کہ کیوں انتظار کیا گیا اس آدمی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ اسامہ آئیں گے تو قافلہ چلے گا. کہ بڑے بڑوں کو کیوں روکا گیا؟ ایک چھوٹے کی وجہ سے، ایک اجنبی آدمی کی وجہ سے. اہل یمن نے اعتراض کیا تھا. پوچھا گیا کہ اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ کہ اہل یمن کے ارتداد کا سبب ہوا حضرت اسامہ کے انتظار کو اور ان کو حقیر سمجھنا. امام علی صاحب فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو. ہر مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو، کیونکہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. یہ ایک بات ہے کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ملے گی، علاقائیت نہیں اور قومیت بھی نہیں. یہ ہماری قوم کا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے، یہ نہیں. یہ امتی ہے. امتی کہتے ہیں جو لوگوں کو بڑی بات سکھلائے وہ امت ہے. جی ہاں، ہر امتی امت ہے، یہ فرمایا روایت میں ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ امت کہتے ہیں جو لوگوں کو بڑی بات سکھلائے، اس کو امت کہتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ دعوت میں عمومیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس دعوت کے کام کو مزاج نبوت پر لاؤ. تاجر کا ایک مزاج ہوتا ہے، حاکم کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ نہیں، اس کام کو لاؤ نبوت کے مزاج پر. کہ نبوت کے مزاج میں وسعت ہے. تنگی سے امت نہیں بنتی، تنگی سے فرقے بنتے ہیں. اس لیے نبی کے مزاج میں وسعت ہے کہ نبی کے مزاج میں وسعت ہے کہ ایسی وسعت ہے کہ دشمن بھی یہاں آنا چاہتے ہیں. ہاں، آپ کی وسعت قلبی کہ آپ کی وسعت قلبی یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کرتے. ستانے والوں پر احسان. جی ہاں، ستانے والوں پر احسان، ستانے والوں پر احسان کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس زمانے میں لوگ احسان کرتے ہیں احسان کرنے والوں پر. آپ کی سنت میں یہ ملے گا کہ آپ احسان کرتے تھے ستانے والوں پر. احسان کرتے ستانے والوں پر. آپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، آپ کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی آپ کے نبی ہونے کو جاننے کے لیے کہ نبی ہیں یا نہیں. جی ہاں، جانچ. لوگ آپ کی جانچ کرتے تھے. داعی کو پہچانا جاتا ہے، نبی کو پہچانا جاتا ہے دو طرح سے. کہ ایک تو ان کو پہچانا، ان کا امتحان ہوگا لالچ میں. سنو کہ یہ لالچی تو نہیں ہے، کیونکہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو حق سے ہٹا دیتی ہیں. ایک لالچ اور دوسرے خوف. یہ دو چیزیں سخت امتحان کی ہوتی ہیں، لالچ اور خوف. اور نبی کو دونوں چیزیں پیش کی گئی. خوف بھی دلایا گیا